واپس آنا، تو اگر وہ کہیں چلا گیا تو مجھے اعتراض کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے اور وجہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھیجا سارے عالمین کے لیے تھا، لیکن یہاں ذکر صرف مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کا کر دیا اور منع نہیں کیا، بلکہ آگے وضاحت کر دی معبود صرف مکہ نہیں، ہم نے پوری زمین کے لوگوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بالآخرہ آخرت پر، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی جو بھی آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لائے، صاحب قرآن پر بھی ایمان لائے۔ انسان کی زندگی کا مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کے نبی کی پیروی کرنا، قرآن کے حکم کو ماننا، علم حاصل کرنا اور علم صاحب علم لوگوں سے حاصل کرنا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا، اور یہ سب کچھ قرآن سے ملتا ہے اور صاحب قرآن کی محبت سے ملتا ہے۔ کسی نبی کی امت کو قبر اور حشر سے اتنا نہیں ڈرایا گیا جتنا اللہ نے اپنے معبود کی امت کو قبر سے ڈرایا ہے، حشر سے ڈرایا ہے، جہنم سے ڈرایا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ مرنے کا ذکر کیا، قبر سے اٹھنے کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، جزا و سزا کا ذکر کیا، اس لیے کہ یہ دنیا میں رہ کر ہمیں راضی کر دیں، اور یہ راضی کرنے میں کامیاب تب ہوں گے جب کمری والے آقا کے قدموں میں حاضر ہو جائیں، پھر وہاں سے صدقہ ملے گا قرآن، پھر مصطفیٰ کی محبت کو دل میں سجا کر جب قرآن پڑھتے جائیں گے قرآن راستہ دکھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی، صاحب قرآن پر بھی؟ پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کس کی بولو؟ کس کی؟ کس کی حفاظت؟ نمازوں کی۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، جہاد بھی عبادت، ذکر اذکار تلاوت قرآن صدقہ خیرات حسن اخلاق اچھا کردار لوگوں سے میل ملاپ سلام کا آغاز، یہ سب کچھ عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان کرتا کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور کتاب اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی عبادتوں کی حفاظت کرے، یہ بیان کرتا۔ اللہ نے یہ بیان نہیں کیا، اللہ نے بیان کیا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی شخص کے کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے زیادہ عبادات کے اندر جس عبادت کا مقام ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ پر یہ نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے، اللہ تمہاری نمازیں ضائع کرے گا نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان نماز کو چھوڑ دینا، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان اگر کوئی پہچان کرے، پہچان یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو سب سے بڑا مقام اور مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ اپنی پہچان پیدا کرو، اپنی حقیقت کو آشنا کرو، روشناس کرو، تاکہ پتہ چل جائے کہ جب آسان ہو تو
کوئی یہودی عیسائی ہندو سکھ کا کوئی تعلق نہ ہو اور بندہ مومن کھڑا ہو جائے میرے رب نے مجھے یاد کیا، میرے رب نے یاد کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھی، جھوٹ بولا اللہ پر۔ اس نے کیا کہا؟ او قالا، یا اس نے یہ کہا اوحی الیہ، مجھ پر بھی وحی اترتی ہے، ولم یوحا الیہ شیئا، حالانکہ اس طرح کوئی وحی اتری نہیں۔ ومن قال سأنزل، اور وہ جو یہ کہے ان قریب میں ایسی چیز اتاروں گا مثل ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری، ولو تری، اگر وہ دیکھیں اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، کاش کہ یہ لوگ وہ منظر دیکھ لیتے کہ جب ظالم موت کی سختیوں میں مسلط ہوگا اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکال کر دو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، پھر آج تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی کیونکہ تم نے ناحق اللہ پر بہتان لگایا ہے اور تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے سے تکبر کرتے تھے۔ آؤ آج مزہ چکھو۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ آج اسپیکر میرا ساتھ نہیں دے رہا، پتہ اس کی آواز کہاں ہے؟ کل میری آواز نہیں تھی، آج اس کی آواز نہیں، آج یہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا فمن اسلم ممن افترى، انہوں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے اور یا انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر بھی وحی اترتی ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے میں نے معبود کے بعد تو وحی کو بھیجنا ہی بند کر دیا۔ اب اس کی دو روایتیں ہیں، ایک وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تھا جس میں مسلمہ کذاب تھا، ایک سجا نامی عورت تھی۔ اب کیا ہوا کہ مسلمہ نے ایک آیت بنائی اور اسے پڑھا، اور سجا نے بھی نبوت کا اعلان کیا تھا، تھی عورت۔ اب جب اس عورت نے مسلمہ سے یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں نبی مانتی ہوں، یہ آیت واقعی صحیح ہے، میں تمہیں نبی مانتی ہوں۔ تو پھر عورت نے کہا ایسے کرو میں تم سے نکاح کر لیتی ہوں، اب شوہر بھی نبی اور بیوی بھی نبی، تو پوری زمین کا مال مل کر کھائیں گے۔ تو انہوں نے آپس میں شادی کر لی۔ اب جب شادی کر لی تو اس عورت نے جو نبی کا دعویٰ کر رہی تھی اس نے اپنے ماننے والوں کا اعلان کیا، سنا میں اس نبی کی تصدیق کرتی ہوں، یہ نبی صحیح ہے۔ اور اس نبی نے کہا سنا یہ تمہاری جو نبی بنی ہوئی ہے نا یہ میری بیوی ہو گئی، آدھا ہم سب برابر ہو گئے۔ اور وہ دوسرے سمامہ علاقے کے اندر گیا اور وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ کے اندر آپ نے خالد بن ولید کو امیر کافرہ بنا کر بھیجا اور واسی نے اس مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے جھوٹے دعوے دار نبوت کو یہاں اعلان کر دیا کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کے بعد وحی کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ بولو اپنے قول میں جھوٹا ہے، اونچا بولو جھوٹا ہے۔ اور جو یہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں نا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے نبوت کا اعلان کرے، بالفرض اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو اسے مان لیا جائے۔ اگر مان بھی لوگے تو حضور کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایک بکری کی ٹانگ توڑ دی، چوک پہ کھڑا کر دیا اور یہ کہا کہ اگر بالفرض بکری کی ٹانگ توڑ دی تب بھی بکری لکڑی نہیں ہوگی، ایسا ہو سکتا ہے؟ جب ٹانگ توڑ دی تو بکری جو ہے وہ لکڑی نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ حضور کے بعد ایک شخص آ رہا ہے وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ حضور کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا؟ ارے بہت فرق آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو بھی آئے جھوٹا، کیوں؟ ہم کہتے ہیں، رب کہتا ہے ہم کہہ رہے ہیں
سمنزلو میں بھی اتار سکتا ہوں، اسلام انزل اللہ جو اللہ اتارتا ہے میں بھی اتار سکتا ہوں۔ اب اس کی تاکید یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی اس نے پہلے یہ کاتب وحی تھا، اور جب اس نے قرآن کی ایک آیت سنی جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، وہ بنتی مٹی تھی۔ تو پھر جب اس ذکر